یہ اللہ نے ایک فورم دیا ہے سچائی کا، کوئی مہنگا فورم نہیں ہے، ورنہ تو کروڑوں روپے آپ کو ایک ٹی وی چینل کے لائسنس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، یہاں آپ کو 2500 کا صرف کنیکشن چاہیے، فاسٹ سپیڈ والا، 2000 والا بھی مل سکتا ہے، اور اس کے بعد ایک کیمرہ لے کے ویڈیو ریکارڈ کریں، باقی تو آگے قسمت ہے کہ وہ لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں دیکھیں تو آپ ساتھ لکھ دیں انجینئر محمد علی مرزا کی چھترول، دیکھ لیں گے لوگ آپ کی ویڈیو۔ تو یہ آپ کو طریقہ بھی بتا رہے ہیں، مدنی نسخہ بتا رہے ہیں آپ کو ویڈیوز عام کرنے کا، اس لیے کہ آلریڈی ہوا ہے تو میں کچھ یعنی اس پہ یہ آپ کو ایک مدنی نسخہ بتا دیا، آپ یہ کر دیں تو علمی چھترول کریں، اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے کہ علمی ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، چھترول فزیکلی نہیں ہو رہی، شروع میں تو فزیکلی شروع کی تھی نا، یہ برکت ہے ضرب عضب کی اور رد الفساد کی۔ بھائی صحابہ کرام تو بسم اللہ پڑھ کر، حضرت خالد بن ولید والا مشہور واقعہ ہے کہ بندہ آیا، اس نے کہا جی کہ میں نے آپ کے لیے یہ زہر لایا کہ اس کو دریا میں ڈالیں گے، سارے جو زیرو سے پیے گا مر جائے گا، اور یہ خوشبو ہے بڑی عالی شان، کپڑا ختم ہو جائے گا، خوشبو ختم نہیں ہوگی۔ آپ نے وہ خوشبو مدینہ شریف بھیج دی حضرت عمر فاروق کی طرف، اور حضرت عمر نے اس خوشبو کو روضہ رسول پہ چھڑک دیا، اور وہ جو زہر لایا تھا نا تو آپ نے ہتھیلی پہ ڈالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں کیا، اس نے آنکھیں بند کر لیں، جب دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے، کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیرا یقین اس پر ہے کہ یہ ہلاکت دیتی ہے، میرا یقین کائنات بنانے والے رب پر ہے، اگر وہ نہ چاہے تو کوئی چیز ہلاکت نہیں کرے گا۔ اگلے دنوں بول ٹی وی کے اوپر ایک کوئی مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کسی سسٹر نے سوال کیا، اس سسٹر کی جو لینگویج ہے وہ تھی کہ وہ شاید میری ویڈیوز دیکھتی ہیں۔ جی السلام علیکم عائشہ۔ وعلیکم السلام فیصل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ فیصل بھائی میرا ایک سوال تھا علماء کرام سے جی، اور میں ابھی سن رہی تھی حضرت خالد بن ولید کا جو واقعہ انہوں نے ابھی بتایا ہے آپ کے ایک مولانا صاحب نے، جی جی تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام کے اندر حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اس پہ مینشن ہے کہ عائشہ مجھے جو یہودی عورت نے زہر دیا تھا، میرا جگر اس زہر سے آج تک کٹ رہا ہے، کٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زہر پی لیا تھا، اس کا ثبوت کس حدیث کی کتاب میں، یہ واقعہ کہاں پہ رپورٹ ہوا ہے؟ اور پھر انہوں نے بخاری کی وہ حدیث پیش کی کہ نبی الاسلام پہ زہر کے اثر کی وجہ سے آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام فرمایا کہ وہ زہر مجھے کاٹ رہا ہے، اور وہ جو واقعہ تھا اس میں 2 اصحاب ہی شہید ہو گئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے یہ بتائیے کہ حضرت خالد بن ولید وہ زہر کی بوتل بغیر اتنا ان کا فیت تھا کہ وہ پی جاتے ہیں زہر کی بوتل، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان اللہ نے بلند و بالا اور کیا ہی شان رکھی ہے ان کو دھوکے سے دیا ہوا زہر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس زہر کا اثر ان کو محسوس ہو رہا ہے، اور حضرت خالد بن ولید کو محسوس نہیں ہوا۔ وہ بخاری مسلم میں موجود ہے، ایک یہودیہ نے نبی الاسلام کی دعوت کی تھی، اس نے اس میں زہر ملا دیا تھا۔ ابو داؤد میں بڑی تفصیل ہے کہ کچھ صحابہ بھی شہید ہوئے، اس کے بدلے میں اسے قتل کروایا گیا۔ کیا نعوذ باللہ حضرت خالد بن ولید کا جو رتبہ تھا وہ میرے نبی میرے آقا سے بڑھ کر تھا، تو یہ تو بالکل ایک کانفلکٹ کی بات ہے۔ ہاں تو یہ تو یہ حدیث کا جو ریفرنس حضرت خالد بن ولید والی ہے، یہ بھی پلیز مجھے بتائیے گا، اور اس کا ریفرنس اگر کوئی ترک ہو تو مجھے ضرور آن ایئر مینشن کیجیے گا۔ پھر اسے پوچھا گیا کہ بھی تم نے کیوں کیا؟ اس نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ آپ کو بچا لے گا، اور اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں تو آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو نبی الاسلام کو اللہ نے وقتی طور پہ تو بچا لیا۔ اس بوٹی میں سے آواز آئی کہ مجھے آپ نہ کھائیں۔ نبی الاسلام نے تھوک دی، لیکن اس وقت تک باقی صاحب تو کھا چکے تھے، ان میں سے بعض کی ڈیتھ بھی ہوگی۔ نبی الاسلام کو بھی 4 سال تک اس کی تکلیف رہی، اور اسی وجہ سے آپ کو آنری ڈیتھ ملی۔ اس میں میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہے کہ کیا نبی الاسلام کو شہید کیا گیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید نے کیسے زہر پی لیا؟ اب اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھئی حضرت خالد بن ولید کا جو حوالہ مانگا ہے وہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کی بجائے انہوں نے کمپیریزن شروع کر دیا کہ جی اگر یہ ہو سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا، تو وہ ہو سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا۔ بہت خوبصورت سوال کیا، ماشاءاللہ۔ میں اس میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جتنی بھی کرامات ہوں، معجزات ہوں، یہ عقل کے تابع نہیں ہیں۔ بھئی ہم نے یہ تو یہ کہا ہی نہیں ہے۔ ہم نے پہلی چیز اس سسٹر نے یہ آپ سے پوچھی تھی کہ یہ لکھا کہاں ہوا ہے، وہ تو آپ نے بتایا نہیں۔ کہ فلاں جگہ یہ ہو گیا تو فلاں جگہ کیوں نہیں ہوا، گویا ہم ان چیزوں کو عقل پر لے کے آ رہے ہیں۔ مثلا ہمارے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے افضل ہیں، بے شک، حضرت عیسیٰ سے بھی افضل ہیں، بے شک۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ابھی تک موجود ہیں، رسول اللہ کا انتقال کیوں ہو گیا؟ اس کے بعد جو آپ نے اس طرح کمپیریزن کروانے شروع کیے، تو یہ کمپیریزن تو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ جو آپ کرامات اور معجزات کے نام پہ دکھا رہے ہیں لوگوں کو، ہمیں پہلے یہ بتائیں کہ کس ضعیف حدیث میں یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس چیز کی اجازت دی ہو کہ تم بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا سکتے ہو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے دنیا میں تشریف لائے، تو رسول اللہ کے والدین کیوں ہیں دونوں؟ سبحان اللہ۔ یہ کمالات نبوت ہوں یا کوئی کرامت ہو، یہ کب ہو جائے کیا ہو جائے، یہ عقل کے تابع نہیں۔ صحیح حدیث تو کوئی نہیں ہے، کوئی ضعیف لے آئیں۔ الٹا امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے کہ زہر کھانا جو ہے وہ حرام ہے،
اور اس کے نیچے وہ حدیث لے کے آئیں کہ جس شخص نے دنیا میں زہر کھا کے خودکشی کی، جہنم میں اس پہ یہی عذاب مسلط ہو جائے گا۔ جس نے تیز دھار آلے سے اپنے کو قتل کیا، جہنم میں اس پہ یہی عذاب مسلط ہو جائے گا۔ تو ہماری دلیل تو موجود ہے، زہر آپ کھا نہیں سکتے۔ یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا سکتے ہیں؟ اب رہ گیا معاملہ جہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہاں آپ کے سامنے وہ چیزیں اور وہ چیز کا ادراک کر رہے تھے کہ یہ میرے سامنے کھڑا شخص یہ اللہ وحدہ لا شریک کی قوت اور طاقت پر اتنا یقین نہیں رکھتا جتنا زہر کی ہلاکت پر یقین رکھتا ہے۔ تو انہوں نے اس کے مقابلے میں ایسا معاملہ کیا۔ اور پھر اکثر کبھی یہ ویڈیوز بھی دکھاتے ہیں، دیکھیں جی فلاں نے زہر کو چھوڑیں جناب، سمپل ہے، ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم انشاءاللہ جو ہے وہ ساکٹ میں آپ کی 2 انگلیاں دیں گے، ننگے پاؤں آپ کو زمین پہ کھڑا کریں گے۔ ٹائم قیامت تک ہے، جو بابا ہے نا اس طرح کو کر کے تو بچ سکتا ہے تو وہ ذرا بچ کے بتائے، بسم اللہ پڑھ کے کیا پورا قرآن پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دیں۔ اور جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر خورانی کا واقعہ ہے اور اس کے اثر سے رسول اللہ کا دنیا سے جانا ہے، تو وہاں رسول اللہ کو مرتبہ شہادت سے نوازنے کا معاملہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت جو سری ہے اس سے نوازا کہ وہ زہر خورانی والا اثر واپس لوٹ کر، ورنہ اگر میری بہن اگر عقل کے معاملے پہ آئیں تو عقل کا تقاضا تو یہ میں زہر آج کھا رہا ہوں تو مجھے آج ہی ہلاکت ہونی چاہیے، پھر اس کا اثر 20 سال کے بعد واپس آ جائے، درمیان میں ہزاروں چیزیں بندہ کھاتا ہے تو پھر وہ کیسے؟ عقل کی تو بات ہی نہیں۔ کون سا دین آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ تو یہ تو بقدر ایفرٹ ہے، اس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ سے ڈریں، یا آپ کس طرف امت کو لے کے جا رہے ہیں، آپ کس قسم کی چیزیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا خالد بن ولید نے؟ یعنی خالد بن ولید نبی علیہ السلام کی نافرمانی کر سکتے تھے؟ اس طرح کی کوئی تعلیمات نبی علیہ السلام نے دی ہیں کہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے زہر کھانا ہے؟ آپ کو تو دعائیں آپ کے پیغمبر سکھاتے رہے کہ آپ نے یہ دعا کرنی ہے اور یہ ہو جائے گا، جس طرح کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے شام کے وقت پڑھ لیا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو ایسا شخص جو ہے اس کو بچھو اور سانپ اور موذی جانوروں کا زہر اثر نہیں کرے گا، لیکن ناگہانی آفت کے طور پہ۔ یہ کہیں نہیں ہے کہ کوئی یہ دعا پڑھے اور جا کے بچھو کے منہ میں ہاتھ دے دے یا سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دے تو اس پہ زہر اثر نہیں کرے گا، یہ تو کسی حدیث میں نہیں آیا۔ جو اپنے پر خود تقدیر کو غالب کرتا ہے اس پہ تقدیر غالب ہو جاتی ہے، لیکن یہ زہر والا تو کہیں پہ بھی نہیں ملتا کہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لینا ہے، یہ حوالہ دینا۔ پھر اس میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جی مجھے پتا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ ایسے لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ ایک خاص قسم کا طبقہ آج کل سوشل میڈیا کے، جس میں نام نہیں لینا چاہتا، جو بظاہر حضرت موسیٰ جو ہے وہ پورا سمندر کھول دیتے ہیں، ہزاروں واقعات، ہزاروں کرامات، یہ ساری میں اس کو سامنے رکھ سکتا ہوں۔ متاثر ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، تو لوگ بڑی بڑی گمراہیاں پھیلا رہے ہیں۔ آپ متاثر ہونے کی بجائے ان چیزوں کے علمی جواب دیں، ہم بھی دے رہے ہیں الحمدللہ، علم کا میدان ہے، آپ کو بھی رائٹ ہے، آپ بھی اپنی بات عوام کے سامنے رکھیں۔ اسی پہ آ جائیں، قرآن مجید میں آتا ہے حضرت آصف بن برقیہ کا واقعہ جو بیان کیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں۔ تو بھائی اگر سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی وہ تخت پال بھر میں اٹھا کر لا سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بہت سارے امور سر انجام دینے کے لیے کیوں بھیجتے رہے؟ بھی اپنی رکھ رہے ہیں۔ کبھی تخت بلقیس والا واقعہ لے کے کہتے ہیں کہ جی تخت بلقیس اگر وہ لے آیا تھا ان کے زمانے کا آدمی، تو نبی علیہ السلام کے زمانے کے لوگ تخت بلقیس کیوں نہیں لا سکتے؟ جی لا سکتے ہیں تو لائیں نا، انجینئر صاحب نے انہیں روکا ہوا ہے، یا میری ویڈیوز ان کو ہانٹ کر رہی ہیں کہ وہ نہیں لا رہے۔ آپ پرانے بابوں کی سٹوریاں بیان کرتے ہیں، ان کی کوئی اسناد نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے، ہم اسی تو کہتے ہیں جھوٹ ہے۔ قرآن میں جو واقعہ ہے وہ سچ ہے، جو بخاری مسلم میں آ گیا، باقی حدیث کی کتابوں میں صحیح سند سے، وہ تو سچ ہے۔ آپ کے واقعات کو تو ہم جھوٹ کہیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھے بیٹھے فرماتے کہ جاؤ بھائی یہ خیبر کو فتح کر کے آ جاؤ، پھر وہاں مولا علی کو جانے، وہاں صحابہ کے شہید ہونے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ ایک خاص تناظر میں اللہ اور اس کے رسولوں کی حکمت ہوتی ہے، وہ ہمارے عقل میں نہیں آتی۔ تو اس طریقے سے کہ کل کوئی آپ کا شخص آپ میں سے کہنا شروع کر دے کہ جی ہمارے جو بابا جی ہیں ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے، دیکھیں نا بخاری مسلم میں ہے کہ نبی اسلام کی انگلیوں سے بھی پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے، تو ہم کہیں گے بھئی وہ تو صحیح سند سے ثابت ہے، اور ان کو منوانا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری رکھا تھا۔ آپ کے بابے کو منوانا کون سی اللہ کی ذمہ داری ہے؟ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں ایسا ہوا ہے تو کر کے دکھائیں، پوری دنیا کو آپ اپنے اس دین میں داخل کر لیں، اپنے فرقے میں داخل کر لیں، دکھائیں بھی آپ کوئی نہ، اور جو کہ دکھاؤ اسے کہتے ہیں یہ ہمارا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو کسی ایک گراؤنڈ کے اوپر کھڑے کہ آج سوشل میڈیا کے اوپر ایک شخص ہے جسے مرزا محمد علی کہتے ہیں، وہ بیچارہ سیلف اسٹڈی ہے اس کی، اور اس کو بنیادی طور پر دین کے یہ ضروریات کے ان چیزوں کا کوئی علم نہیں ہے،
वो जस्ट जो कोई पढ़ पढ़ के कोई उसको कोई कानों में फीड करते वो आकर बयान करते। देखें, यही तो हमारा सारा रोना है। वो जितनी मिसालें उन्होंने दी, बड़ी अच्छी मिसालें थी। इस तरह की 20 मिसालें कुरान और सुन्नत से दी जा सकती हैं। असल इशू ये है कि अब देखने की चीज़ ये है कि ये चीज़ें सहाबा कराम के हवाले से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से वैसे नहीं मिलती जिस तरह के बाबों के हवाले से मिलती हैं। तो आखिर रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब और अहले बैत की ज़िंदगियाँ मुहद्दिसीन ने बड़े एहतमाम के साथ हदीस की किताबों में रिपोर्ट कर दी हैं, उन्हें जमा कर दी। में कोई गड़बड़ कर नहीं सकती। उसको भी मैं मुतवज्जे करके कहना चाहता हूँ, खुदा का खौफ करो। ज़ुर्रियाते दीन को ज़ुर्रियाते दीन समझो, ज़ुर्रियाते अहले सुन्नत को ज़ुर्रियाते अहले सुन्नत समझो, और ज़न्नियाते मुहकमा और साबिताते मुहकमा, इनके अंदर फर्क करो और उसके बाद आकर अपनी लंबी लंबी जनाब तकरीरें चढ़ो। जबकि ये जो बुजुर्गों की सारी बातें हैं, किसी एक बंदे ने बैठ के लिखी उनके बारे में कोई किताब। आप देखें, जब भी किसी बाबे के बारे में कोई किताब मिलेगी आपको, तो एक बाबा बैठ के दूसरे बाबे के बारे में किताब लिखता है कि फलां जगह वो गए, फलां जगह उन्होंने ये कर दिया। जबकि हदीस में हजारों लोग मिलके एक बंदे को रिपोर्ट कर रहे हैं, नबी इस्लाम को। तारीख में एक बंदा हजारों लोगों के बारे में लिख रहा है। ये बिल्कुल उलट चीज है। इसीलिए यहाँ पे एहतियात का दामन उस तरह नहीं होता, इसनाद में उस तरह की बहसें नहीं होती। और बाबों की स्टोरियां तो फिर तारीख से भी निचला दर्जा। चीजों पर तुम फतवे छोड़ते हो। कहते जी कि मैं नहीं मानता कि गौस पाक ने डूबा हुआ बेड़ा तराया है। ना मैं नहीं मानना। जे तू ना मानने ना सजना, तू कहे मैं नहीं मानता तो तू ना मान, क्योंकि ये वही मुहतमला मुहतमला ते मान ले चंगी गल है। नहीं मानता तो मैं कुछ नहीं कहता। तो नबी इस्लाम की मुबारक सीरत बुखारी में, मुस्लिम में और सबसे बढ़ के कुरान में महफूज है। उनके सहाबा की सीरत, उसके साथ कोई खिलवाड़ कर नहीं सका। इन्होंने फिर इन चीज़ों के साथ खिलवाड़ किया और उसके लिए फिर इन्होंने जो एक लेम एक्सक्यूज के तौर पर, एक झूठे बहाने के तौर पर जो अंबिया के मोजज़ात हैं, वो जो चंद एक वाक़यात हैं, उसको लेके उन्होंने इसके ज़रिए अपने सारे बुजुर्गों के वाक़यात साबित करना शुरू कर दिए। कभी तख्ते बिल्कीस वाला वाक़या लेके कहते हैं कि जी तख्ते बिल्कीस अगर वो ले आया था उनके ज़माने का आदमी, तो नबी इस्लाम के ज़माने के लोग तख्ते बिल्कीस क्यों नहीं ला सकते? जी ला सकते हैं तो लाए ना। इंजीनियर साहब ने उन्हें रोका हुआ है, या मेरी वीडियोस उनको हॉन्ट कर रही हैं कि वो नहीं ला रहे। आप पुराने बाबों की स्टोरियां बयान करते हैं, उनकी कोई इसनाद नहीं है, वो झूठ है। हम इसी तो कहते हैं झूठ है। कुरान में जो वाक़या है वो सच है, जो बुखारी मुस्लिम में आ गया, बाकी हदीस की किताबों में सही सनद से, वो तो सच है। आपके वाक़यात को तो हम झूठ कहेंगे। ये तो इस तरीके से कि कल कोई आपके शख्स आप में से कहना शुरू कर दे कि ये हमारे जो बाबा जी हैं उनकी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी होते थे। देखें ना, बुखारी मुस्लिम में है कि नबी इस्लाम की उंगलियों से भी पानी के चश्मे जारी होते थे। तो हम कहेंगे भाई वो तो सही सनद से साबित है और उनको मनवाना अल्लाह ताला ने अपनी जिम्मेदारी रखा था। आपके बाबे को मनवाना कौन सी अल्लाह की जिम्मेदारी है? तो अगर आप ये कहते हैं ऐसा हुआ तो करके दिखाएं। पूरी दुनिया को आप अपने इस दीन में दाखिल कर लें, अपने फिरके में दाखिल कर लें, दिखाएं भी आप कोई ना। और जो कि दिखाओ से कहते हैं हमारा मजाक उड़ा रहा है। किसी एक ग्राउंड के ऊपर खड़े हो, जब तक आप करके नहीं दिखाएंगे हम कैसे मान लें? शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मुर्दों को जिंदा किया, भाई ईसा इब्न मरियम भी करते थे तो वो क्यों नहीं कर सकते? भाई हजरत ईसा इब्न मरियम से डायरेक्ट छलांग अब्दुल कादिर जिलानी पे क्यों मारती है? हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से भी जरा साबित करो कि उन्होंने को मुर्दा जिंदा किया हो। वो तो जंगों में सहाबा की लाशें उठाते रहे, तो बात करने वाली करें। फिर कहते हैं जी आप उधर तक क्यों पहुंचते हैं? भाई उन्हीं से ही दलील लेनी है ना कि अगर वो ये कुछ नहीं कर सके तो तुम्हारे बाबे तो शाही कोई नहीं। इसी को तो हम कह रहे हैं कि बाबे तो शाही कोई नहीं। तो जब तक कोई चीज दलील से साबित नहीं होगी हम उसे कैसे एक्सेप्ट कर लें? आपके कहने पे जी फलां ये कर सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता? तो करो ना। और तुम लोग जो है वो अपनी मर्जी से एनालॉजीज बना के, तो चीजें बना के मार्केट में फेंकते रहते हो और फिर आके लोग हमसे सवाल करते रहते हैं कि जी अब इसका जवाब दें, अब इसका जवाब दें। बात करने वाली होनी चाहिए। वो यूनिवर्सिटी के टीचर्स तो आते हैं, रिटायर होकर चले जाते हैं, ठीक है। अल्लाह के फजल से ये जो अल्लाह ने अपने काम के लिए चुना, मैं अपनी बात तो नहीं करता, बड़ाई हो जाएगी। मैं डॉक्टर सरार साहब की बात करता हूँ कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज ने हज़ारों डॉक्टर्स प्रोड्यूस किए हैं और आने वाले सालों में हज़ारों डॉक्टर्स प्रोड्यूस करेंगे। उनमें से चंद एक लोग ऊपर जाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में लोग उनको जानते हैं, मरने के बाद उनकी औलाद भी शायद उनकी कब्र पे ना आए, दुआ भी ना करे। लेकिन सर किंग एडवर्ड ने डॉक्टर सरार एक ही पैदा किया है और उसके उरूज की वजह उसकी वो दुनियावी तालीम सिर्फ नहीं है, वो भी एक वजह है क्योंकि उसी की वजह से उनका ज़हन इतना खुला। दीन के लिए जो उन्होंने कोशिश की, कुरान की दावत के लिए अल्लाह ने उनको अमर किया। सर करोड़ों किंग एडवर्ड के डॉक्टर इसरार साहब पे कुर्बान कि अगर एक डॉक्टर इसरार हमें किंग एडवर्ड और दे दे
تو اس طرح کا تو کوئی ڈاکٹر نہیں پیدا ہوا. آج امر ہو گیا. اللہ نے ان کو لاکھوں روحانی بیٹے دے دیے ہیں جو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں, نام لیتے ہیں عزت کے ساتھ. 2010 میں 14 اپریل کو وہ فوت ہوئے. میں ان کے جنازے میں بھی شریک تھا, رو رو کے اللہ کے حضور دعا بھی کی اس وقت بھی. آج بھی جب بھی ذکر کرتے ہیں ان کے لیے دعائیں خیر کرتا ہوں میں. تو آج ان کو فوت ہوئے آلموسٹ 9 سال ہو چکے ہیں, لیکن وہ اسی طریقے سے اپنی ویڈیوز میں زندہ ہیں, اپنی تعلیمات میں زندہ ہیں. امر ہو گئے نا. میں کہتا ہوں جی دین ایک ایسی چیز ہے, آپ کو ایسا امر کرتی ہے کہ دنیا کا کوئی پوسٹ آپ کو امر نہیں کر سکتی. آپ کسی آرمی چیف کا نام لیں, پرائم منسٹر کا نام لیں, آپ جو ہے چیف منسٹر کا نام لیں, وہ اپنی زندگی تک ہوتے ہیں, مرنے کے بعد ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہوتا. کبھی کوئی تاریخی کتاب میں نام آ جائے تو آ جائے, لیکن جو دین کے لیے کام کرتا ہے وہ امر ہو جاتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی تو ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے نا, ان کے ساتھ کے ہزاروں ڈاکٹر فارغ ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جب میں نے دین کا کام شروع کیا تو میری والدہ سے میں نے کہا کہ میں اپنا پروفیشن چھوڑ کے یہ کام کرنا چاہتا ہوں. تو ظاہر ہے ہر کوئی ریلیکٹنٹ ہوتا ہے کہ یار بچہ پڑھایا لکھایا تھا, اب جب فروٹ کی باری آئی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں میں نے دین میں. تو ان کی زندگی بدلی ڈاکٹر احمد دیدات صاحب رحمہ اللہ کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نہیں چاہتی ہیں کہ میں احمد دیدات کی طرح دین کا کام کروں. تو ان کی والدہ نے کہا کہ مجھے ہزاروں ڈاکٹر ذاکر نائک بھی قربان کرنے پڑے نا کہ ایک دیدات ہمیں اور مل جائے تو میں تیار ہوں. تو سر پہ ملا ہے نا, دیدات نہیں ملا, دیدات پلس ملا ہے. اور دیکھیں انبیاء کرام کو اپنے زمانے میں جو تکلیفیں اٹھانی پڑتی تھی نا, آپ دیکھیں کہ اس کا کچھ حصہ ان کو نصیب ہوا ہے. غریب الوطنی ملی ہے نا ان کو, جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا, ڈاکٹر سار کو اپنا ملک چھوڑنا, ڈاکٹر ذاکر نائک کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا. کتنی مشکل کی لائف گزار رہے ہیں, نیشنلٹی نہیں ہے ان کے پاس. ملیشیا میں بھی اپلائی کیا ہوا پھنسی ہوئی ہے. غریب الوطنی تو غریب الوطنی ہوتی ہے, لیکن آخرت کا اجر پکا ہے. لوگ ان کو لالچ بھی دے رہے ہیں. مودی گورنمنٹ نے بھی رابطہ کیا کہ آپ بس ہمارے حق میں اسٹیٹمنٹ دے دیں, تو اس نے کوئی اس نے سودا نہیں کیا. نہیں کرنا بھی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر آپ قرآن کے دائی تو نہ ہوئے اگر آپ سودا کر لیں. پھر زندگی اب کتنی رہ گئی ہے کیا پتہ ہے. زندگی کا اچھا حصہ تو آپ گزار چکے ہیں, اب آخری وقت میں آ کے آپ کمپرومائز کریں گے. نہیں کیا. اور میں نے تو بار بار ریکویسٹ کی ہے, میں پرائم منسٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ غیر مشروط نیشنلٹی پاکستان دے نہیں سکتا کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کو. غیر مشروط میں قیامت مضمر ہے. یہ نہ ہو کہ جو کچھ مودی کروانا چاہتا ہے وہی کچھ آپ اس سے انڈیا کے خلاف کروانے کی کوشش کریں, وہ پھر غلط ہوگا. غیر مشروط دیں تو پاکستان میں آ جائیں. اور لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی سب سے بڑی مخالفت علماء کریں گے. ظاہر ہے یہ علماء ہیں جنہوں نے یورپ میں, امریکہ میں درخواستیں دے کے پابندیاں لگوائی ہیں. یہودی عیسائی وہاں کے دعوت کا کام کریں, کوئی ان کے خلاف اپلیکیشن نہیں دیتا. کیوں کہ ان کے آنے سے ان کی پبلک نہیں کہیں جاتی, لیکن ان کے اوپر پابندی ہے. ڈاکٹر سراج صاحب کے بیٹے نے مجھے خود بتایا, یہ لاسٹ وزٹ جو ہمارا ہوا تھا 30 دسمبر 2019 کا غامدی صاحب کے پاس, تو واپسی پہ میں آصف بھائی سے ملا تو وہ مجھے بتا رہے تھے, کہتے ہیں ابا جی جب 2004 میں انڈیا جا رہے تھے نا ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت پہ, جو انہوں نے 10 ماہ لیکچرز دیے تھے, بڑے زبردست لیکچرز ہیں, آج تک اس کے کلپس چلتے ہیں. تو کہتے ہیں میں ان کے لیے وہ جو بنا رہا تھا نا اجازت نامہ, تو اس میں نے ایڈ کیا کہ ٹو وزٹ ہز فرینڈس اینڈ فار ڈیلیورنگ لیکچرس. تو کہتے ہیں میرے ابا جی نے کہا یہ لکھنے کا ضرورت ہے, بس صرف یہ لکھ دو کہ وزٹ کے لیے جا رہا ہوں. اس نے کہا ابا جی ہو سکتا ہوتا تو کوئی لیکچر ہی نہ دیں دیں. تو یہ اس کے اگینسٹ جب آپ کو اپروول ملی ہوگی نا, آپ گورنمنٹ کو دکھا سکتے ہیں. کہتے ہیں ابا جی نے تو اس ٹائم اس کو ہلکا لیا, سر پڑھا لکھا ہونا پڑھا لکھا ہی ہوتا ہے نا, آج کے بچے ذرا زیادہ تیز ہیں. تو کہتے ہیں وہ جب وہاں گئے نا تو پہلے ہی لیکچر میں جناب پولیس آ گئی اور پکڑ کے تھانے لے گئی ڈاکٹر سراج صاحب کو. ان کا جی یہ آپ کہاں, یہ کدھر کس چکر میں. تو انہوں نے کہا یہ دیکھو تمہاری گورنمنٹ نے جو مجھے یہ پرمٹ دیا یہاں آنے کا, اس پہ لکھا ہوا ہے فار میٹنگ فرینڈس اینڈ ڈیلیورنگ لیکچرس. تو یہ لیکچرس کی اجازت آپ کی گورنمنٹ آف انڈیا نے مجھے دی ہے, اس کے اگینسٹ ویزا ایشو ہے. اب وہ وہاں پھر بھی قانون کی حکمرانی ہے سر, ادھر سے بہت بہتر ہے. اور تو وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے, لیکن اصل بات یہ کہ آپ کو پتہ ہے یہ آپ کا درس کس نے رکوایا, یہ ہمیں بریلوی اور دیوبندی علماء نے اپلیکیشن دی ہے. جی سر یہ ہے خطرناک بات. تو جس گھر میں کتی چوروں نال رلی ہوئے, یعنی کتا ہی اگر جو حفاظت کے لیے رکھا ہے وہ چوروں کے ساتھ مل جائے, اس گھر کی حفاظت کہاں سے ہونی ہے. تو یہ اصل بات تھی بتانے والی کہ, اور پھر انہی لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کر کے کیو ٹی وی پہ پابندی لگائی ان کے لیکچرز آنے پہ. ٹھیک ہے سر, یہ علم کا میدان ہے, اجازت دیں سب کو کہ وہ اپنا پوائنٹ بھی سامنے رکھیں, آپ علمی رات ضرور کریں. لیکن یہ کیا کہ جناب ہماری جب باری آئے گی آپ پچ ہی کھود دیں گے. تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں وہ پچ دی ہے جو یہ کھود نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے ایک غیبی مدد ہمارے ساتھ کی ہے نا, کیونکہ یوٹیوب کو تو یہ غائب نہیں کر سکتے, یہ بندے غائب کروا سکتے ہیں ایک نگاہ مار کے. ٹھیک ہے, یوٹیوب سے نہیں ویڈیوز ڈیلیٹ کروا سکتے. ٹھیک ہے, وہ بزرگوں کے پرانے بزرگ سارے ریٹائر ہو گئے, انہوں نے نگاہ مار سکتے, تو یہ کچھ تو نہیں کروا سکتے. تو یہ بھی فورم اگر نہ ہو تو یہ آواز جیلم سے اٹھ کے ادھر ہی دفن ہو جانی تھی, کہیں نہیں جانی. اللہ تعالیٰ نے ریسورسز پرووائڈ کیے ہیں, اس کے پیچھے وہ حدیث ہے مسند احمد کی, نبی علیہ السلام فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے, اور چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے لوگ اسے قبول نہ کر لیں. قیامت سے پہلے یہ ہوگا. صحابہ کرام نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہر گھر میں کیسے جا سکتا ہے.
یہ تو صحابہ کی زندگی میں نہیں ہوا, نبی علیہ السلام کی زندگی میں نہیں ہوا. تو یہ میڈیا کی برکت, آج دنیا کے ہر گھر کے اندر دعوت پہنچ رہی ہے نا. یقین کریں اتنے کٹر قسم کے لوگ جو کبھی ہمارے درس میں اپنے بچوں کو نہ آنے دیتے, اب وہ کبھی ملتے ہیں نا تو کہتے ہیں جی وہ ساڑا منڈا تھوڑے کلیپ لکھتا ہے, تو تسی منڈے نو دھیان نہیں دینا, اسی خود ہی تشریف لے گئے ہوتے بیڈ روم میں, ٹھیک ہے. اور ٹائم کے بھی بغیر وہ رات کو 2 بجے اٹھ کے بھی لکھے گا نا تو 2 بجے بھی حاضر ہو جائیں گے یوٹیوب پہ. کیا حکم ہے میرے آقا بتائیں سر, یہ برکات ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یعنی ہمیں فیڈ بیک ملتا رہتا ہے, اللہ کا شکر ہے.